تم تم بگاڑ کے بولتے بگاڑ. مجھے کیا پتا کلوا بھائی نعرہ لگا رہے ہیں. سن رہے ہو چینل والوں؟ توجہ. چلو برا مت مانی. ایسا ہوتا نا جس کا رنگ تھوڑا سانولا ہوتا تو دادی کہتی کلوا ہے میرا کلوا، تو وہ ویسے ہی پورے گاؤں میں کلوا ہی ہو گئے. اور تھوڑا گورے رنگ کا ہوتا دادی کہتی بھورا ہے بھورا، تو وہ بھورے ہی ہو جاتے. تو تم مطلب میرا یہ نام بگاڑ کے آواز دیتے ہو دروازے پہ. طریقہ سیکھو طریقہ. جب جایا کرو دروازے پر تو دروازہ کھٹکھٹایا کرو. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ماں بہن کبھی کوئی نہ بچے ہوتے ہیں نہ کوئی ہوتا ہے، تو وہ اس کا دوپٹہ ایسے ہو یا دوپٹہ نہ ہو، کوئی کام ایسا کر رہی ہے وہ. حالانکہ بغیر دوپٹے کے بھی عورت کو چاہے اکیلی ہو تب بھی گھر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں. سمجھے؟ کوئی عورت اگر بغیر دوپٹے کے، بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں نا میرا دوپٹہ سن جائے گا تو برتن مانجتی ہیں تو اتار کے رکھ دیتی ہیں. نہیں، عورت کو جو اللہ نے جسم دیا ہے دوپٹہ اسی لیے بنا تاکہ اس سے چھپایا جائے. بہت ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے نا جو اس پہ نظر پڑتی ہے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے. جب نظر لگ جاتی ہے تو اس پہ اثر کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے. اسی لیے پرانی عورتیں مغرب کے ٹائم گھر سے باہر نکلنے کو عورتوں کو منع کرتی ہیں، لڑکیوں کو منع کرتی ہیں، چھت کے اوپر چڑھنے کو منع. اب تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں کسی ٹائم شادی بیاہ. اس لیے پہلے نئی بہو اگر ہوتی تھی تو کیونکہ نئی بہو میک اپ کرتی تھی اور کنواری لڑکی میک اپ صابن سے منہ دھو لیا، تھوڑا موڑا ہلکا بلکا کوئی کریم لگا لیا، بس منہ چکنا کرنا تو صابن کا وہ ختم کرنے کے لیے کوئی پونڈس وغیرہ جو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، بورو پلس. بہرحال وہ جو بھی ہو، جاڑوں میں جو ہاتھ واسلین اتنی دیر سے. ہاں بہرحال بولتے مجھے اس کے نام یاد نہیں ہے، تو وہ لگا لے کوئی بات نہیں ہے، وہ لگا لیتی ہاتھ پاؤں صحیح کرنے کو، اس کا حق ہے. تو اس لیے میک اپ کر کے جب بھیجتی جاتی تھی نا تو اس کے پاس میں پیاز رکھ دیا کرتی تھی، پیاز لہسن رکھ دیا کرتی تھی. آم کا دن ہوتا تھا تو امیاں چھوٹی سی رکھ دیا کرتی تھی. کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا نا جاتے تو ساتھ میں اتنی بڑی چھری رکھ. یہ پرانی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تجربے سے پوچھو ان پرانی عورتوں سے پوچھو، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ ہوتا اس کی برابر میں چھری رکھتے. وہ چھری کائے کے لیے لوہا، اس لیے کوئی ایسی ویسی چیز ہو بچی رہتی ہے، گندگی سے گھوروں کی طرف سے گزرنے نہیں دیتی تھی. اور اب تو بیاہ ہو شادی ہو 15 سال کے بعد ساری لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، میری تمہاری سب کی میک اپ کر رہی ہیں. اب تو کوئی امتیاز ہی نہیں، جتنا شادی شدہ میک اپ کر رہی اتنا کنواری میک اپ کر رہی ہیں، سب برابر ہی چل گیا. تو میرے نبی کے دروازے پر حضرت اویس قرنی کھڑے ہیں. اویس قرنی آواز دینے کا انداز دیکھو، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب جب آواز دی پھر کوئی اندر سے آواز نہیں آئی. دوسری مرتبہ پھر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر نہیں آیا. تیسری مرتبہ پھر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اندر سے حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز آئی. کون ہے دروازے پر؟ آقا گھر میں نہیں ہے، کہیں گئے، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو. جب انتظار کا لفظ آیا تو اپنی ماں یاد آ گئی، اندھی ماں. انہوں نے یہ کہہ دیا تھا بیٹا اگر نہ ہو آقا تو انتظار مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری ماں انتظار کر رہی. انہوں نے کہا میرا نام
नाम उवैस है। अच्छा, वही उवैस जिसके बारे में नबी कहते हैं मेरा एक दीवाना है। हजरत उवैस करनी रोए, आका घर में नहीं है, दीदार नहीं होगा, वापस चले आए। और कोई होता तो रुकता, मगर इन्होंने मां का कहना नहीं टाला। मां ने कह दिया था बेटा इंतजार मत करना, फौरन चल पड़े। अल्लाह अल्लाह, सहाबी नहीं हुए, मां के पास पहुंच गए, रोने लगे। कब बेटा क्यों रो रहा तू, अब तो नबी के पास होके आ गया, बता बात क्या है। नबी ने तुझे कबूल नहीं किया, नबी ने तुझे डांटा या क्या किया। उवैस करनी कहने लगे मां मैं सहाबी नहीं हो पाया। का क्यों का, इसलिए आपने कह दिया था इंतजार मत करना, नबी घर में नहीं थे, मैं वापस चला आया। मेरे नबी ने कहा बेटा, वो उनकी मां ने कहा बेटा तुम्हारे नबी मेरे नबी ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, ले मेरा तलवा चूम ले। तू सहाबी तो नहीं हुआ, मगर बड़े बड़े सहाबी तुझसे दुआ कराने आएंगे। औरतें सुन ले, पड़ोसी की मां से क्या, अपनी सास को आधा कोस के और हैंड बैग उठा गया था, भागती है फर्राटेदार। मत पूछो, जैसे बस मत छेड़ो मुझे। ये जो तुम्हारी बराबर में बैठे इनको भी याद करा दो, खाली मुस्कुरा ही रहे। तवज्जो है ना मेरी तरफ। मां कहने लगी बेटा बड़े बड़े साहबी आएंगे। अब नबी ने फरमाया उमर उमर इधर आओ, अली इधर आओ। दोनों आए, कहा एक मेरा दीवाना है, उसका नाम उवैस है। सुनने की बात है, उसके बाप का नाम आमिर है, उसकी हथेली पे सफेद दाग है, तुम दोनों से दुआ करा लेना। या अल्लाह, हजरत अली और हजरत उमर कितने बड़े सहाबी, कितने बड़े सहाबी, अल्लाह कितने बड़े सहाबी। जब मेरे नबी दुनिया से चले गए, सुन लो बस खत्म करो, मेरे नबी दुनिया से चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना भी खत्म, अब हजरत उमर का जमाना है, खिलाफत का दौर। हजरत उमर ने कहा भाई अली ताल आओ, आए। तुम्हें वो बात याद है जो नबी ने एक मर्तबा तुम्हारे मुड्ढे पर मेरे मुड्ढे पर हाथ रख के कही थी कि ए उमर ए अली मेरा एक दीवाना है जिसका नाम क्या क्या है, और वो तुम्हें याद? अली बोले हाँ उसका नाम उवैस है, उसके बाप का नाम आमिर। अली जैसा ज़हीन आदमी, उसकी हाथ पर हथेली का था, कहा उससे दुआएं करा लेना, मेरी उम्मत के आधी उम्मत के लिए अकेला काफी है, चलो उसे ढूंढते हैं। क्योंकि पहले हज में इतने लोग नहीं जाते थे, सारे लोगों को जमा कर दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का हुक्म है, मैदान ने अरफात में जमा, सब लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही ये बताओ तुम में कर्न का रहने वाला कौन है? कर्न का। तो एक साहब खड़े हो गए, इस वाले एक साहब खड़े हो गए, जनाब मैं कर्न का रहने वाला हूं। ये दोनों खुश हुए, ये तो नहीं है। हजरत उमर बोले
कौन सा कबीला है तुम्हारा? कबीले का नाम मुराद है। अच्छा, वही बताया था कबीला यही, फिर खुश हुआ यही तो नहीं। बाप का नाम तुम्हारे आमिर है? बोले ना आमिर नहीं। ओली बोले ये भी नहीं। बैठ जाओ, चलो बैठो। बैठ गए। अब दोनों को जब इन्हें मायूस देखा ना, वो कहने लगा साहब आप किसकी तलाश कर रहे हैं, आप बताइए। कहने लगे हमें उवैस की तलाश है, उवैस। कहा जनाब उवैस को मैं जानता हूं, मैं उनका चचा हूं, उवैस मेरा भतीजा, मैं उनका चचा हूं। कहा तुम चचा उवैस को जानते हो, कैसे मुलाकात होगी बताओ। वो कहने लगे वो हज को आया हुजूर, वो तो दीवाना है, पागल है। बोले दीवाना है, पागल है? हजरत अली बोले दीवाना है मगर मेरे नबी के इश्क में दीवाना है, पागल है मगर मेरे नबी की मोहब्बत में पागल है। बैठ गए। हजरत उवैस करनी के बारे में कहा सुनो, वो तो हज को आया, देखो ना हुजूर सब हज कर रहे हैं और वो बकरियां चराने गया, वो बकरियां चराने। अच्छा, कहा किधर गया? कहा इधर। हजरत उमर ने अली का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो 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 चलो। हाथ पकड़ा और कहा चलो चलो जल्दी से। सारे लोग देखने लगे, हजरत अली और हजरत उमर बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, क्या बात है। जब जाकर के देखा तो हजरत उवैस करनी एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे थे, और वो पेड़ वो था जहां मेरे नबी ऐसे टिक के बैठे, जिस पेड़ से नबी ऐसे टिक के बैठे थे उस पेड़ के नीचे हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली और ये दोनों ठहर गए। कहा यही है। जब उन्होंने सलाम फेरा, सलाम फेर के बोले जी फरमाइए क्या बात है। हजरत उमर बोले मन अंता, आप कौन है? हजरत उवैस करनी बोले अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। हजरत उमर बोले वो तो सभी बंदे अल्लाह के, वैसे कौन हो? कहा अना अजीर, मैं मजदूर। जब इतना कहा तो फिर ये कहा इस मजदूर तो सभी है, क्या तुम्हारा नाम उवैस है? उवैस। जब इतना कहा तुम्हारा नाम उवैस है, तो वो कहने लगे तुम्हें उवैस से क्या मतलब। हजरत अली इतने में बोल पड़े कि कहीं उमर को जलाल ना आ जाए। हजरत अली बोल पड़े अना अली इब्न अबी तालिब, हादा उमर इब्न अल-खत्ताब। जब उन्हें नाम बताया कि मैं अली हूं, और ये तभी उठ के खड़े हो गए। आप उमर हैं, माफ करना, मेरे नबी ने आपके बारे में बयान किया है कि मेरा उमर जिस गली से निकल जाता शैतान भी भाग जाता। आप अली हैं, आका के दामाद हैं। मेरे नबी ने आपके बारे में फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। का जी पूछिए, मैं उवैस हूं। अब जब सुना हजरत उमर जैसे साहबी रसूल यार और हजरत अली जैसे, का जी मैं आपका गुलाम उवैस हूं। उवैस आपके बाप का नाम आमिर? जी मेरे ही बाप का नाम आमिर। जी मैं ही मुराद कबीले से, मेरी हथेली पर दाव है जी। जब इतना कहा तो फिर हजरत अली बोले आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। कहा मैं कैसे दुआ कर सकता हूँ, आपने नबी का चेहरा देखा, आपने नबी के पीछे नमाज पढ़ी, आपने नबी से कुरान पढ़ा, आप नबी के साथ रहे, आपने नबी की हिफाजत की, आप नबी के साथ जंगों में रहे,
میں نے تو کچھ بھی یہ کام نہیں. آپ کا مقام بہت اونچا ہے, آپ میرے لیے دعا کریں. آپ صحابی ہیں, میں تابعی ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. آپ افضل ہیں, میں ادنا ہوں. آپ اعلیٰ ہیں, میں ادنا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں. حضرت علی بولے ہم کچھ نہیں جانتے, یہ بتاؤ نبی نے فرمایا تم سے دعا کرانے کو تو تمہیں دعا کرنی ہے. جب اتنا کہا علی دوبارہ بولے نبی نے فرمایا, کہا جی نبی نے کہا. حضرت اویس قرنی چیخ مار کے رونے لگے, کہنے لگے واہ میری ماں. پہنچ گئے بھائی, ماں نے تلوا چوم لے, بڑے بڑے صحابی دعا کے لیے آئیں گے. کہا واہ میری ماں, تو نے مجھے دعا دی تھی, نبی کی چوکھٹ تک وہ دعا پہنچ گئی, میرے نبی نے صحابیوں کو بھیج دیا. کہا کیا بات ہے, کہا میری ماں, میں نے تلوا اس دن دیکھا تھا اور جلوہ آج دیکھ رہا ہوں. پاؤں کیسے کرو. اب جب بات یہ ہوئی, انہوں نے دعا کر دی. حضرت عمر نے ایک سوال کر دیا, یہاں لانا تھا مجھے. حضرت عمر بولے اویس, جب تم نے 20 سال نبی کے پائے اور نبی بھی تم کو اتنا چاہتے ہیں, تم بھی نبی کو چاہتے ہو, تو تم صحابی کیوں نہیں ہوئے؟ تم نے نبی کا دیدار کرنے کیوں نہیں آئے؟ تم نے نبی کو دیکھا کیوں نہیں؟ تو حضرت اویس قرنی بولے عمر آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ آپ نے نبی کو دیکھا؟ جی میں نے نبی کو دیکھا ہے, ان کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا, ان کے ساتھ میں جنگیں لڑی, نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا, میں نے دیکھا دسترخوان پہ بیٹھے, دیکھا ہے ساتھ میں رہے, نمازیں پڑھی ہیں, دیکھا ہے مکے سے لے کے مدینے تک ساتھ رہے, دیکھا ہے. تو حضرت اویس قرنی کہنے لگے اگر دیکھا تو یہ بتاؤ میرے نبی کی یہ بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ بولو. یہ بات یہاں لانا تھی بھووں والی, سمجھ رہے؟ تو اتنا لمبا مجھے سنانا پڑا, اگر نہیں سناتا تو سمجھ نہیں پاتے. حضرت اویس قرنی بولے میرے نبی کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا. حضرت علی جیسا علم والا وہاں موجود. حضرت علی بولے سنو, کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ حضرت علی بولے اویس قرینہ یہ بتاتا ہے یہ صحابی ہے؟ بولے جی. اور جو صحابی ہوتا بغیر نبی کو دیکھے نہیں ہوتا؟ بولے نہیں. تو انہوں نے نبی کو دیکھا اور تم نے نبی کو دیکھا نہیں, یہ جو بھی بتا دیں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا. اور تم نے نبی کو دیکھا نہیں, لہذا اب تمہارا سوال تم پہ پلٹتا ہے, تمہیں بتانا پڑے گا کہ نبی کی بھویں جدا تھی یا الگ تھی, تاکہ اس کا فیصلہ ہم کریں, ہم نے نبی کو دیکھا ہے. حضرت علی نے پلٹ دیا, یار منتے حضرت علی مولا کا نبی نے ایسے تو کہا تھا میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ. کہنے لگے مسکرا کے علی اسی لیے نبی نے تمہیں فرمایا میرا علی علم کے شہر کا دروازہ ہے. اب ذرا سنو حضرت اویس قرنی جواب کیا دیتے ہیں, بتا دوں ملی ہوئی تھی یا بنی ہوئی؟ چلو رہنے دو پھر. یار تم لوگ اتنے جوش میں ہو کہ ہم سننا چاہ رہے ہیں نبی کی کیسی بھویں تھی, تو وہ لوگ کتنے جذبات میں ہوں گے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوگا. اور عورتیں یہ چھلوا کے آتی ہیں یہ بھویں, یار عجیب عورتیں کیسی اندازہ لگاؤ, اور الٹے پیسے دے کر کے آتی ہیں. اب میرے نبی کے یہ غلام کہنے لگے
भवे मिली हुई थी या जुदा जुदा। हजरत उवैस करनी बोले, सुनो जवाब सुनो। हजरत उवैस करनी बोले, अगर नबी को कोई दूर से देखता था तो ये भवे मिली हुई दिखाई देती थी, और जब कोई करीब से देखता था तो ये भवे जुदा जुदा दिखाई देती थी। एक शायर ने जवाब दिया, तर्जमानी की, दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलो। दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं। दूर इतना कि कभी आंख से देखा ही नहीं, और कुर्ब इतना के कुर्ब करीब, कुर्ब इतना के मेरी जान में मौजूद है वो आका। कुर्ब इतना के मेरी जान में मौजूद है वो। कुर्ब मतलब करीब, नजदीक। दूर इतना कि कभी आँख से देखा ही नहीं, और कुर्ब इतना कि मेरी जान में मौजूद है वो। मैंने आयत पढ़ी थी और बात उनकी महकने दिल के वहां से नबी की तरफ को निकल गई, और मैं भी नबी की बहारें दिखाता गया और तुम सुनते गए। इस सब का सवाब, अब तक जो जिक्र हुआ उस सब का सवाब हम आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, भाई बहनों की तरफ, सबकी तरफ से मरहूम मोहम्मद अनवर साहब की रूह को पेश करते। अल्लाह और रसूल के जिक्र से अच्छा कोई जिक्र हो सकता है? कोई जिक्र नहीं हो सकता। प्यारो, एक दिन सबको जाना है, इसलिए अपने आमाल अच्छे रखो, अपनी ज़बान अच्छी रखो, अपना अखलाक अच्छा रखो, अपना किरदार कैरेक्टर अच्छा रखो, नमाजें पढ़ो, किसी को मत सताओ, किसी को तकलीफ मत दो। गीबत, चुगली, लड़ाई झगड़े, इधर की उधर, उधर रिश्ते तोड़वाना जो औरतों में ज्यादा है। हमारे है ना, कई मरतबा मैंने देखा है, तकरीर होती है ना, तो नोट भी देने जाते हैं तो यूं करके ऐसे करके, और देखते इसकी कैमरे की तरफ को ऐसे करके ताकि हमारा फोटो आ जाए। भाई साहब भी नीचे का नोट 100 का रखे हुए हैं और ऊपर से 10-10 का दे रहे हैं ऐसे करके, ताकि लेने वाले का भी दिल लगे और देखने वाले का भी दिल लगे कि अब के नहीं, अब के नंबर आएगा। और वो 100 का नोट पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसका नंबर नहीं आएगा। देख लियो तुम। समझे? और अगर वो अकेला रह गया ना तो ये तोड़ा लेंगे उसे। नहीं, वो मैं एक बात ही हंसी को कह दी, बात में कोई ना कोई पैगाम तो होता ही है ना। और फिर यहाँ से मैंने हाथ ऐसे लिया तो यहाँ से नीचे हिला रहे थे, इधर ही घुमाया, मैं भी नहीं, आंख बंद करना शुरू हो गया। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو اونٹنی پر بٹھا کر کے چلی مکہ شریف سے اپنے گاؤں کو وادی بنی سعد کی طرف چلی، حضرت حلیمہ مکے میں میرے نبی اونٹنی پر بیٹھے تھے۔ اب اونٹنی اگر اس راستے میں چلے تو خوشبو پھیل رہی ہے، اس راستے میں چلے تو خوشبو پھیل رہی ہے۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ تو بتا تو نے مکے سے کوئی خوشبو خریدی ہے کیا؟ تو حلیمہ کہنے لگی میں نے خوشبو نہیں بلکہ خوشبودار بچہ اپنی گود میں لے لیا ہے۔ اعلی حضرت سے رہا نہیں گیا، تبھی تو بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ کہیے یا رسول اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے نبی کو حضرت حلیمہ جب بٹھا کے جا رہی تھی تو خوشبو، آقا جس گلی سے نکل جائے تو خوشبو ہی خوشبو، اور مکے سے حضرت حلیمہ کا جو گاؤں تھا نا 12 پہاڑیوں کے بعد تھا، وہ جو لینے آئی تھی 12 پہاڑیوں کے بعد۔ حضرت حلیمہ جب آئی تو 7 جگہ ان کی اونٹنی بیٹھی۔ کتنی جگہ؟ عورتیں سب چلی گئی۔ عورتوں نے مالدار کے بچوں کو لے لیا کہ یہ مالدار کے بچے ہیں، یہاں سے اتنا ملے گا، یہاں سے۔ حلیمہ پیچھے رہ گئی، اور آقا کو کسی نے، کیونکہ اس لیے نہیں بلکہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ میرے آقا نے خود کسی کو قبول نہیں کیا، کیونکہ حضرت حلیمہ آ رہی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے، یہاں کہہ دوں، حضرت حلیمہ دل بھر جب بھوکی رہی، ایک عورت آئی کہنے لگی بہن تمہیں بچہ نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا اسے تو اتم مالدار، اسے اتم مالدار، اسے اتم۔ ایسا کرو، ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، مگر اس کے باپ نہیں ہے، یتیم ہے، اس کے باپ بچپن میں گزر گئے، دادا ہے، پتہ نہیں کچھ ملے یا نہ ملے مگر نام بہت ہے، اس بچے کو لے لو۔ حلیمہ چلی گئی، اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ تو جا۔ حلیمہ جب آمنہ کے پاس آئی، رونے لگی، اپنی کہانی بتانے لگی، کہنے لگی بہن آمنہ بی بی، میری بکریاں بیمار ہے، سارے بستی والے بیمار ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، بھوکوں سے مر رہے ہیں۔ آمنہ میں اس لیے آئی تھی مگر کوئی بچہ نہیں ملا، چلو میں اسی بچے کو اپنا لوں گی۔ حضرت آمنہ بولی چلو کھانا تو کھاؤ۔ جب کھانا کھایا تو کہنے لگی
او حلیمہ تمہیں زیادہ دولت تو نہیں ملے گی، مگر کیا پتا تھا بادشاہت تو انہی کی ٹھوکر سے ملتی ہے۔ حلیمہ نے کھانا کھا لیا، میرے نبی سو رہے تھے، کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ حلیمہ بولی آمنہ ایک مرتبہ بچے کو دکھا تو دو مجھے۔ حضرت آمنہ نے جب میرے نبی کا چہرہ کھولا تو میرے نبی مسکرا رہے تھے، جاگ نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اور تم نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ سوتا ہوا جب مسکراتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور یہ تو نبیوں کے سردار، یہ تو سونے نبی، پیارے نبی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی جب میں نے نبی کو دیکھا مسکراتے ہوئے میرے اندر انرجی آ گئی اور مسکراہٹ نبی کے لبوں پر کھیل رہی تھی، ایسے لگ رہے تھے جیسے پھول کی پتیاں۔ بریلی کے امام سے رہا ہی نہیں گیا، قلم اٹھایا اس مسکراہٹ کو لکھ دیے، ہونٹوں کو لکھ دیے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں۔ ذرا پیار سے بولو، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، بولو نا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ برکت دے۔ ابھی تو ایک قلندر اور نعرہ لگانے کے لیے بیٹھا ہوا، دیکھتے رہیو۔ ان لبوں کی نزاکت پہ لا، میرے ساتھ پڑھنا، کتنا پیارا حضرت۔ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لا، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، کہیے یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب حلیمہ مچل گئی، ابھی میرے نبی سو ہی رہے، میرے نبی 7 یا 8 دن کے تھے تب کی یہ بات ہے، ابھی میرے نبی سو ہی رہے۔ حلیمہ کہنے لگی بہن بچہ تو بڑا پیارا، آج تک کسی کی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، آمنہ یہ تمہارا اتنا خوبصورت بچہ، بلکہ یہی بات میرے نبی کے سامنے حضرت حسان نے بھی کہی تھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پھر بریلی کے امام سے رہا نہیں گیا، حلیمہ کیا کہتی ہو، آج تک کسی نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، اور سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ اب دیکھو
میرے نبی کی تو دیکھ لیے قلندر کو تم. ابھی تو پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ میں کھانا کھائیں گے تو بڑھے گی جان ان کی. بڑا پیارا بچہ ہے, اللہ سلامت رکھے, عشق رکھتا, پکا سچا محبت. ان لبوں کی نزاکت, آپ کو بولنا پڑے گا, ان لبوں کی نزاکت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لا. حلیمہ کہنے لگی او بہن بڑا پیارا بچہ, میرے نبی نے انگڑائی لی. اچھا سوتا ہوا بچہ ایسے کرتا تو کتنا پیارا لگتا, اور پھر یار میرے نبی, اللہ میرے نبی خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا, جل کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا, ہے وہ جان. حضرت حلیمہ کہنے لگی کتنا پیارا سوڑا بچہ, اللہ. اب وہ کتنے برے مولانا ہیں, کتنے برے مولانا, کتنے برے مولانا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح. اگر یہ نکل جائے نا گرمی میں تو اس سے بدبو آتی ہے, پسینے کی بدبو, اور میرے نبی نکل جائے پسینے میں تو خوشبو آتی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں میری طرح ہے نبی. پاگل انسان کہیں کے, وہ تو ہم برداشت کر رہے, تم ہوتے تو گلا پکڑ کے 2 پٹکی مارتے اس کو. صحیح بتا رہے ہو, میں برداشت ہم بھی نہیں کر رہے, اسی لیے بیان کر رہے. اب حضرت حلیمہ کہنے لگی, اللہ کہنے لگی بہن آمنہ اگر اجازت تو گود میں لے لوں. بعض بات بچہ نا کتنا پیارا ہوتا ہے, چاہے غیر مسلم کہیں کیوں نہ ہو. تم نے دیکھا ہوگا نا, ایک مرتبہ میں کہیں سے آ رہا تھا مفتی صاحب, تو سیٹ میں برابر میں ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی, اس کا بچہ میرے چشمے پہ کو بھاگ رہا تھا بار بار. اب میرا دل یہ چاہ رہا تھا میں اسے گود میں لے لوں اس بچے کو, مگر تھی وہ لیڈیز. تو دل خود مائل ہوتا ہے بچے کی طرف, اور پھر میرے نبی جیسا کوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آقا پیدا ہوئے تھے تو آسمان کے ستارے آنگن میں نیچے آ گئے تھے. دلائل النبوہ میں لکھا, امام بیہقی نے لکھا, کیا لکھا ہے, النجوم تدالت من الارض وكأنها تخر عليه. فرماتی ہے آنگن میں ستارے آ گئے, ایسا لگتا تھا کہ اب گرے اب گرے اب گرے. لوگوں نے کہا ستارے کیوں آئے, کیا لینے آئے؟ کسی نے کہا نہیں آئے, کسی نے کہا آئے ہوں گے, کسی نے کچھ کہا, مگر اعلی حضرت کیا بولے سنو, توجہ. وہ ستارے کیوں آئے؟ اعلی حضرت بولے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کیا, صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا. کہیں شادی کے موقع پہ چھوارے بٹتے نا تو تم لوگ کیا کرنے جاتے ہو؟ چھوارے ہی لینے جاتے ہو. کہیں مٹھائی وہ بات الگ ہے. بعض ہمارا نوجوان بھائی ایسا کہ ڈبل حصہ مار دیتا. ایک ہاتھ میں لے کے کمر کے نیچے ایسے دبا کے لاتا کیوں نہیں؟ اچھا توجہ نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. تم تھک جاؤ گے. اب یہیں بیٹھ جاؤ. آج ذرا جب نہیں تمہیں چھوڑیں گے. اب اکٹھے دیے اب پڑھنے دو مجھے. اب بند کرو. اب مت دو. بیٹھ جاؤ. چلو. صبح طیبہ میں ہوئی مطلب وہ صبح جو آقا کی پیدائش کی تھی. جب آقا کی پیدائش والی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. معلوم ہے کیوں آیا تھا؟ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور جب سارے لوگ نور کا صدقہ لینے آ رہے یہاں تک کہ آسمان کے ستارے بھی آ رہے تو پھر بریلی کے امام پھر بولے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اب جا رہے ہیں بھیک مانگنے ہم کٹورا لے کے. پہلے لوگ کٹورا لے کے بھیک مانگتے تھے اور اب تو بھیک منگے بھی نا موبائل رکھ رہے ہیں اور اس میں وہی ڈال دے کتنے پیسے ڈال لیا. بار کوڈ یہ نہیں آ رہا تھا مجھ سے. بار کوڈ دے دیتے بولے ڈال دیو. اتنے بڑے بھیک منگے بھیکاری انٹرنیشنل. ایک کوالٹی اور ہے وہ تم نہیں جانتے ہو. بتاؤں میں پہلے بازار میں گھوڑے بکتے تھے, بکری بکتی تھی, بیل بکتے تھے, ہاتھی بکتے تھے, اونٹ بکتے تھے, مرغے بکتے تھے, مرغی بکتی تھی, بکری بکتے تھے, بکرے بکتے تھے. اب شادی کے موقع پر لڑکے بک رہے ہیں. 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپے میں منگنی چڑھ رہی ہیں. منگنی اور ساس کی یہ ماتھے کی گھنڈی بغیر کنڈلوں کے نکلتی نہیں. ٹیٹنس کا انجیکشن ہے یہ کنڈل. سمجھ رہے میری بات؟ 5 لاکھ میں منگنی چڑھ. 5 لاکھ میں اب بک رہے نہیں بک رہے. لڑکا بیچ دیا. اب اما ابا کا کہنا نہیں مانتا. اب کہتے میاں صاحب تعویذ کر دو. بولے کائے کے لیے؟ بولے لڑکا کہنا نہیں مانتا. تو نے تو شادی پہ بیچ دیا, تیرا رہے ہی کب. اب تو جس کے ابا نے خریدا اسی کے ساتھ جائے گا. اس لیے لڑکوں کو بیچو مت. انشاءاللہ روٹی بھی ملے گی, بوٹی بھی ملے گی. اب بات یہ چل رہی تھی چلو نکلنا چاہے. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا.
حلیمہ کہنے لگی او بہن آمنہ کتنا سوڑا بچہ کتنا پیارا، میرے نبی 7 یا 8 دن کے ہیں ابھی۔ اب کہنے لگی حلیمہ بولی آمنہ اگر اجازت ہو تو میں گود میں لے لوں؟ کہا لے لو۔ حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں جب میں نے نبی کو گود میں لیا، محمد عربی کو لیا، تو میری کمزوری اور تھکاوٹ دور ہو گئی، انرجی آ گئی، اور میری اونٹنی جو تھک گئی تھی اب نبی کے دروازے پہ ہی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی میں نے سوچا اپنے بیٹے کو چوم لوں اور ذرا سینے سے لگا لوں، حلیمہ اگر اجازت ہو تو چوم لوں۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے دیکھا، حلیمہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری پریشانی دور، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے میں چاند گھوم رہا ہے۔ بریلی کے امام سے پھر نہیں رہا گیا، قلم اٹھایا، کیا بولے؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ ارے بولو نا پیار سے، میں نبی کی باتیں بتا رہا ہوں، اس لیے ان کا بھائی بچہ نبی کی باتیں ہوں گی نا، نبی کا ذکر ہوگا، اس سب کا ثواب ان کی روح کو پہنچے گا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا، یار اعلیٰ حضرت نے بھی کمالی کر دیا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت، اچھا اعلیٰ حضرت سے لوگ زیادہ تر کیوں مخالف ہیں معلوم ہے؟ اصل میں جس کی جیسے سمجھ میں آ رہی تھی نا، دین کو ویسے استعمال کر رہا تھا۔ اگر اس کی سمجھ میں آ رہی ہے تو ڈھول سے چل رہا، تو وہ دین کو ڈھول سے پھیلانے کے چکر میں، اس کی سمجھ میں آ رہی ہے نا عرس، اگر کوئی میاں عرس کرا رہا تو وہ ناچنے والی لے آئے اور ڈھول تاشے گاجے باجے لے آئے، سرکس لے آئے، کچھ بھی لے آئے، صاحب بولے یہ تو عرس ہو رہا ہے، اور اسلام کی آڑ میں بڑے ویسے۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ آیا تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے یہاں سے نذرانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اعلیٰ حضرت نے حق سچ اپنے باپ کا نہیں بلکہ شریعت مصطفیٰ جو رسول پاک کی تھی اس کے اعتبار سے فتویٰ دے دیا۔ اب وہ لوگ مخالف ہو گئے، بھئی اعلیٰ حضرت نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا، تمہارے خلاف تھوڑی دیا۔ اگر میں چوروں کے خلاف تقریر کروں اور تمہارے گاؤں میں کوئی چور ہو اور یہ کہہ دے کہ صاحب حضرت نے میرے خلاف تقریر کری، اچھا تو تم چور بنے تو وہ کوئی بھی جرم نہیں ہے، ہم نے چوروں کے خلاف تقریر کر دی تو غلط ہے، ہم تو اسلامی اعتبار سے کر رہے ہیں بھائی۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا عرس میں قوالی کیا، ڈھول کے ساتھ ادھر لیڈیز ہو ادھر جینٹس ہو، اعلیٰ حضرت بولے وہ لیڈیز جو ہاتھ چلا چلا کر کے مردوں کے بیچ میں گا رہی ہے یہ بالکل ناجائز و حرام، تو جہاں عرسوں میں ہوتی ہے وہاں بینڈ لگ گیا، وہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے خلاف، ایسے لوگ کے خلاف۔ مطلب اعلیٰ حضرت نے کیا غلطی کر دی؟ یہ تو بتاؤ، سوچنے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ تم سلام پڑھتے تھے، ابھی تمہیں یہ باتیں ذہن میں نہیں آتی تھی، اب جب سلام پڑھو گے نا، شعر پڑھو گے تو نبی کے بچپنے کی باتیں یاد آئیں گی۔ ارے یار یہ شعر جو ہے نا، حضرت حلیمہ نے جب گود میں لیا تھا اور جب چہرہ ان کا چمکا تھا، آقا مسکرائے تھے، تو اس وقت کا یہ شعر ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، بولو نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ مصطفیٰ تمہاری طرف سے سلام کہتے نہیں، کسی سے محبت ہوتی ہے، اچھا جا رہے ہو بیٹا اپنے ابا کو ہمارا سلام کہتے، محبت ہوتی ہے تبھی تو۔ نبی سے جس کو پیار ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پہ، شہر یار ارم تاجدار غرم نو بہار شفاعت پہ، پتلی پتلی گلے قدس۔ اب جب یہ شعر آئے گا نا تو سمجھ جاؤ ہو نبی کے ہونٹوں کی بات چل رہی ہے، پتلی، اور کس وقت کی کہ نبی سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے، تو ہونٹ اتنے باریک ہو گئے جب چھوٹا بچہ، ان عورتوں نے دیکھا ہوگا میری بہنوں نے، چھوٹا بچہ یا بچی جب مسکراتا ہے یا مسکراتی ہے تو کتنی پیاری یا پیارا لگتا نہیں لگتا ہے، تو اس وقت نبی مسکرائے، حلیمہ دیکھ رہی تھی اور آمنہ، تو نبی مسکرا رہے سوتے ہوئے، تو یہ ہونٹ اتنے پیارے لگ رہے تھے، حلیمہ کہتی ہے ایسے لگ رہے تھے گلاب کی پتی، اعلیٰ حضرت نے وہی شعر لکھا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک بات اور بتاؤ نا، حضرت آمنہ سے پوچھا گیا کہ جب آقا پیدا ہوئے تو کس حالت میں تھے، تو یہ تو یار ماں ہی بتا سکتی، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا نا، یہ جو جہاں پہ عورتیں ہوں گی، تو کہتی ہیں دو چیزیں، آقا جب پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی سیدھے سجدے میں گئے، یار ایک دن کے، اور نبی سجدے میں گئے اور ایک انگلی آسمان کی طرف کو اٹھائی اور کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، تمہیں یاد کر رہے تھے۔ جیسے ہی نبی پیدا ہوئے سجدے میں گئے تو خانہ کعبہ نبی کی طرف کو جھک گیا، اعلی حضرت سے پھر نہیں رہا گیا، پھر کیا بولے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اب سمجھ جاؤ گے یہ شعر کب کا، اب سلام پڑھا کرو گے نا تو تمہیں بڑا مزہ آیا کرے گا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، آقا سجدے میں ہے، سجدے جہاں تو ادری کو کیا ہوا، کعبہ جھکا، کعبے کی محراب جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان یار سلام پڑھتے ہونے مجھے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ایک جو چیز اگر ہم سمجھ لیں تو اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے، ان بھوے جانتے ہو، بھوے بھوئیں، اور عورتیں ان بھوئوں کی اتنی دشمن ہیں، بیوٹی پارلر پہ جا جا کے اکھڑواتی ہیں، اکھڑواتی نہیں، ڈر رہے ہو گیا، اچھا بول نہیں رہے نا، اس لیے میں نے کہا شاید آج سامنے ہی بیٹھی ہے تو تھوڑا نیچے اس طرح ہلا کے کام نکال لو، تو صبح کو ناشتہ نہ ملے اس لیے کہہ رہا ہوں میں، تو ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، میرے نبی کی جو بھوں تھی، سنتے رہنا، بعض کی یہاں کی جگہ خالی ہوتی ہے اور بعض کی یہاں کی جگہ ادھر کی بھوں سے ادھر سے ملوی ہوتی ہے، سمجھ رہے، نبی کی ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی،
عورتیں تو الگ الگ کرا کے آتی ہیں اور الٹے پیسے بھی دے کے آتی ہیں، اور وہ نا ریگ مال جیسے کھدڑا ہو جائے نا کوئی چیز کواڑ واڑ تو اس کو ریگ مال سے رگڑ رگڑ کے پینٹ ہوتا ہے، تو ان کے بھی ٹیپ لگا لگا کر کے پھر مارتی ہے جھٹکا، وہ جو کرتی ہے چیخ نکل جاتی ہے ان کی، مگر پھر بھی کرا رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پیسے تمہاری ہیں اور تمہیں پھر بھی دیکھنے نہیں ملتی۔ اب سنو، اب سنو، میرے نبی کی بہو ہوئیں، کیا بولیں گے یہاں کی زبان میں؟ ہوئیں۔ اب میں اردو کا لفظ بولوں نا بھو تو سمجھ جانا، میرے نبی کی بھوے ملی ہوئی تھی یا پھر جدا جدا تھی؟ اس کا جواب ایک اللہ والے نے اتنا پیارا دیا ہے جن کا نام اویس قرنی ہے۔ اویس، کوئی بہن بچے کو چھپا لے، گرمی لگ رہی ہوگی، ہوا میں لے کے ادھر پنکھے کے نیچے کھڑی ہو جائے، میری طرف توجہ رکھو۔ حضرت اویس قرنی کے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں رہ گئی، آنکھوں سے اندھی تھی، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، اب لیٹرین تک لے جانا، باتھ روم تک لے جانا، روٹی پکا کے کھلا۔ حضرت اویس قرنی اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، اور ماں رو رو کے دعائیں کرتی تھی۔ تو اویس، صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ گے تو جو سر فہرست آئیں گے ان میں نام اویس قرنی کا بھی آئے گا، صحابی نہیں ہے یہ۔ اویس قرنی کا اتنا اونچا مقام، اتنا بلند مقام، حالانکہ میرے نبی کے زمانے میں تھے ہی، مگر صحابی وہ ہوتا ہے نا جو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھے، نبی کی زندگی میں اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہو جائے، یہ صحابی۔ میرے نبی کو دیکھا نہیں، اور 1 سال نہیں، پورے 20 سال پائے، مگر نبی کی یاد میں تڑپتے رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، مگر ایک طرف ماں تھی، ایک طرف نبی تھے، نبی کی محبت میں ماں کو چھوڑ کے نہیں گئے، بڑی بات ہے یہ، ماں کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ میرے نبی کہتے تھے میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے گا تو میری آدھی امت کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اتنا اونچا مقام صرف ماں کی دعاؤں سے۔ اس کے باپ کا نام عامر ہے، اس کی ہتھیلی پر ایک سفید داغ ہے، روپے کی درہم کی برابر، روپے کی برابر، جنگلوں میں رہتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں بیٹھی تھی، اویس قرنی کو نبی کی یاد آ گئی، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے رو رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے، ماں کے کان تیز ہو گئے، ماں نے پہچان لیا، کہنے لگی یہ تو میرا اویس ہے۔ ماں نے آواز دی، اویس، او اویس۔ اب انہوں نے جلدی جلدی آنسو پوچھے اور آواز کا سنبھالا، جی ماں، جی ماں بولیے، ادھر آؤ۔ جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے، پاؤں پکڑ، ماں نے ٹٹولا، سر ٹٹولا، پورا سب کچھ ٹٹولا، بیٹا تم رو رہے ہو، رو رہے ہو؟ اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے، رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا بات ہے میرے لال؟ ابھی تیری مصیبتیں سر پہ لینے کو تیری ماں زندہ، ماں بول، کیا بات ہے بول۔ اویس قرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ماں کے ہاتھ چومے، ماں مجھے سونے آقا کی یاد آ رہی ہے، نبی کی یاد آ رہی ہے، کہا بہت یاد آ رہی ہے، تو پھر گئے کیوں نہیں؟ کہا ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں، میں تو تمہارا ہی بیٹا ہوں، ماں میں کیسے جاؤں، بولو تمہیں کون کھانا کھلائے گا، تمہیں کون تمہاری حاجت کے لیے لے کے جائے گا، ماں میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، مگر ماں اپنے بیٹے کے لیے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر دے دیتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، ماں،
मालूम है आपको। और ये औलाद होती है औलाद। जब नई नई शादी हो तो मैडम बैठी अंदर, ये गया हुआ अड्डे पे से लाया 1 किलो सेब काली पन्नी में और लाए लपेटे ऐसे और कोक में ऐसे करके दबाए। अम्मा बैठी है दैलान में तो अम्मा की तरफ से ऐसे मुड्ढे से बचा बचा के टेढ़ा टेढ़ा सीधा बीबी के कमरे में जा रहे हैं। हकीकत खुल गई। इससे ये पूछो, जो माँ, सुनो, जो माँ अपने मुंह का लुकमा दे सकती है, बात रहना जाता, तवज्जो रखो। जो माँ अपने मुंह का लुकमा खिला सकती है, तो क्या वो माँ तुम्हारे 1 किलो सेब से अपने बेटे के खाने से वो माँ जल सकती है या बाप? ईमानदारी से बताओ। मगर इसकी फितरत देखो और माँ की फितरत देखो। उधर मेरे नबी की माँ, आए हाय, हजरते हलीमा, दूध पिलाने वाली, और वो भी जिस खातून ने मेरे नबी को दूध पिलाया होगा तो एक में नहीं हजारों खातून में अल्लाह ने एक चाटी होगी। उनका मकाम बहुत ऊंचा, नबी को पाला। एक शेर पढ़ूं, सुनना चाह रहे हो? इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। अभी पीछे वाले नहीं बोले, देखूंगा कब तक नहीं बोलेंगे। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा गम तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। तुमने अरे वाह, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। हाँ, बार बार देखेंगे, एक मर्तबा देख आओ। अल्लाह सलामत रखे। ये हजरत हलीमा, लेकिन हलीमा ने पाला नबी को। पलट सुनो मुझसे, पलट पाला किसने? हलीमा ने या नबी ने? पलट सुनो, पलट। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है, बल्कि कायनात को पाला। हजरत उवैस करनी की माँ बोली, बेटो क्या जाना चाह रहे हो? जी माँ, मगर आपको छोड़ के कैसे जाऊं? नबी मदीने में है, आपको छोड़ के कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, बेटा मेरी परवाह मत करना, मैं अपने लाडले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जाओ, तुम्हें जाना, जाओ नबी का दीदार कर लो, मैं राजी हूं, इजाजत देती हूं।
کہا ماں آپ تو اجازت دیتی ہیں مگر آپ کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ ظاہر میں کوئی ہے ہی نہیں نا۔ کہا بیٹا جس نبی سے تم پیار کرتے ہو اس نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا مت ٹالنا۔ اب پھنس گئے، کہہ رہے ہیں ماں واپس لے لو اپنی بات، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے نہیں میرے لال تمہیں جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ کہیں کہیں اگر بہو اچھی نہیں ہوتی ہے نا تو ساس مطلب لڑکے کی ماں جھیل لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، اس کے باوجود بیٹے کو نہیں بتاتی ہے کہ اس لیے کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں، اس لیے میں بہنوں سے کہوں گا جو بہویں ہیں ایک دن تمہیں بھی ساس بننا ہے، اس چیز کا پورا خیال رکھنا۔ وہ جو تمہارا شوہر ہے تمہارے شوہر سے پہلے وہ کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا، ٹکڑا۔ آج جو حق جتا دیتی ہے نا، ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور بیوی سب کچھ ہے، اس ماں نے 9 مہینے جیسے ہمیں اتنے اتنے بڑے اچھے لگتے ہیں نا اپنے بچے اتنے اتنے چھوٹے، ایک کوئی تماچا مار دے، کوئی ایک دن اٹھا کے لے جائے تو کتنا کیسا لگے گا۔ اس ماں سے پوچھو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اپنی چھاتی کا اس نے خون پلایا دودھ کی شکل میں، جو خود گیلے میں سوئی تمہیں سوکھے میں سلایا، جس نے 2 سال کوئی کرری چیز نہیں کھائی، میرے بیٹے کے پیٹ یا بیٹی کے پیٹ میں درد نہ ہو، اس ماں نے ایسا پالا۔ لیکن کل سے بہو آ کر کے بیٹے کے سامنے اپنا حکم چلانے لگتی ہے، اپنی حکمرانی دکھانے لگتی ہے، تو ماں کے سامنے سے ایسا لگتا کہ جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے چھن گیا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں ان بہوؤں سے کہوں گا تمہیں بھی ایک دن ساس بننا ہے، ایسا رویہ اختیار کرو، ایسا رویہ کہ حاکم ماں کو ہی بنا کے چلو، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ اگر ماں کو بنا کے چلو گی، ساس کو بنا کے چلو گی سب کچھ، تو پھر وہ تمہیں بہو نہیں بیٹی سمجھے گی، بیٹی۔ یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے وہ تمہارا شوہر ہونے سے پہلے وہ کسی کا بیٹا بھی تھا، کسی کے دل کا ٹکڑا بھی تھا، کسی کا جگرا بھی تھا۔ تمہارے پاس اب 2-3 سال سے آ گیا، اس ماں نے 20 سال اس سے پالا ہے، اس کی ناک صاف کی ہے، اس کا تھوک صاف کیا ہے، اس کی لیٹرین صاف کی ہے۔ تم نے تو خالی اس کی ہریالی دیکھی ہے، تم نے اس کے پیسے دیکھے ہیں، تم نے اس کی جوانی دیکھی ہے، تم نے اس کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس نے اس کی گندگی دیکھی ہے، لیٹرین دیکھی ہے، جس کا تھوک صاف کیا، جس کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے، رات کو رویا تو سینے سے لگا کر کے سوئی ہے۔ آج اس ماں سے اگر کوئی چھین لیتا تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ سمجھ نہیں؟ میری بہنیں اس لیے بیٹھی ہیں، سن لینا یہ سب باتیں۔ حضرت اویس قرنی کی ماں کہنے لگی میرے شہزادے جاؤ، چلے جاؤ۔ کہا ماں میں کیسے جاؤں، ماں نہیں جا سکتا۔ کہا نبی نے یہ بھی تو کہا ماں کا کہنا نہ ٹالنا۔ کہا ماں جب آپ کا حکم ہے، ایک طرف حضرت اویس قرنی رو رہے، دوسری طرف خوشیوں کے مارے ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اتنا پیار کرتے، اس نبی کا دیدار کرنے جا رہے، اور ایک طرف ماں پہلے ہوائی جہاز جیسا نہیں ہے۔ آج میری تقریر کہاں؟ سنبھل میں۔ کل معلوم ہے کہاں ہوگی؟ اڑیسہ میں۔ کل رات کو میری تقریر کہاں معلوم ہے؟ اڑیسہ میں۔ اتنی دور کیسے ہوں؟ ہوائی جہاز۔ وہ دور نہیں تھا پیدل ہی چلنے کا دور تھا۔ 8 دن میں لوٹے، 1 مہینے میں لوٹے، اس ماں کو پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے آج ہم نے یہاں تقریر کری، کل کو بنگلور، پرسوں بمبئی، دلی وغیرہ، اب تو ہوائی جہاز ہے، پہلے ایسی سواری نہیں تھی، اب تو پلین ہے۔ ان پرانے لوگوں سے پوچھو، انہوں نے گاڑیوں میں، ڈلبوں میں، بیل گاڑی میں، سائیکل سے سفر کیا ہے۔ آج ہم سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بے عزتی ہو رہی ہو۔ بعد مولانا موٹر سائیکل پہ بیٹھنا بے عزتی سمجھتا۔ سمجھ رہے نہیں میری بات؟ لیکن حضرت اویس قرنی پیدل
جب دروازے پہ پہنچے کہنے لگے ماں کیا میں جاؤں؟ کہا بیٹا جا۔ جب دروازے سے قدم باہر نکالا ماں کہنے لگی اویس ذرا میری ایک بات تو سنتا جا۔ ماں ایک بات تو سنتا جا۔ کچی ماں بیٹا اویس جا رہے ہو نا بہت پیار سے جاؤ، آرام سے جانا، کوئی تکلیف نہ ہو تمہیں۔ اور جب مدینے میں پہنچو مدینے کے در و دیوار کو سلام کرنا، اور جب آقا کی چوکھٹ پہنچو آقا کی چوکھٹ چوم لینا، اور جب آقا کا دیدار ہو جائے تو جی بھر کے دیدار کر لینا، اور اپنی اندھی ماں کا سلام پیش کر دینا۔ لیکن بیٹا اویس سنو، جو اصلی بات وہ یہ ہے، اگر نبی نہ ملے، انہیں یہ تھا کہ جنگ میں چلے گئے، کہ اگر نبی گھر میں نہ ہو اور نہ ملے تو رکنا مت، فوراً واپس آ جانا، اس لیے تمہاری ماں کے دل کی ایک ایک دھڑکن تمہارے لیے دھڑکے گی، رکنا مت، چلے آنا۔ یہ ماں نے کہا، یہ جملہ سننا۔ اللہ اللہ حضرت اویس قرنی جا رہے ہیں، ماں رہ گئی ہیں، دعا یہ کر رہی ہیں مولا میرے بیٹے کی عبادت کرنا، یہ نہیں کر رہی ہیں شام کو کیا کھاؤں گی، صبح کو کیا کھاؤں گی، جیوں گی یا مروں گی، جب تک سانسیں دعا کر رہی ہیں اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ حضرت اویس قرنی چلتے چلے جا رہے ہیں، جب زمینوں کو دیکھا پہاڑوں کو دیکھا تو کہنے لگے پہاڑ میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ درخت میرے نبی کے صدقے میں بلے، یہ آسمان یہ سمندر سب زمین و آسمان نبی کے صدقے میں بلے۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ حضرت اویس قرنی مدینے میں پہنچ گئے۔ مدینے میں تم بھی چاہتے ہو کہ مدینہ جاؤں؟ کون کون چاہتا ہاتھ اٹھائیے۔ اور صحیح بتا رہے ہو ان میں سے دو چار آج بھی ناپاک ہوں گے، یہ جائے گا مدینے، اور ایک آدھ دو کھڑمتو بھی ہو سکتے ہیں، کھڑمتو کھڑے کھڑے موتنے والا، اور ہاتھ اٹھانے میں اتنا ایکٹر ہے جیسے ابھی نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑے گا مدینے جائے گا۔ ایک سید صاحب، ان بزرگوں نے دیکھا وہ سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے آل رسول، ایم پی بھی ہوئے مراد آباد سے، ان کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس میں سے شعر پڑھتا ہوں مدینے کے تعلق سے، تمہیں سب کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ یہ شعر پورا سال یاد رکھو۔ پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ اچھا چلو چھوڑو رہنے دوں۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو۔ تم مدینہ گلیوں کا نعرہ لگا رہے تھے نا، تیار رہنا، شعر ایسے ہی پڑھو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری
لفظ مدینہ لکھ دو. حضرت اویس قرنی مدینہ شریف میں پہنچ گئے. کھجوروں کو دیکھ رہے، دیواروں کو دیکھ رہے، نبی کی نظریں ان پہ پڑی ہوں گی. حضرت اویس قرنی نبی کے دروازے پر پہنچے. ختم کر دوں؟ اچھا. تم نے میری نیند اڑوا دی نا، تھوڑا تو سنو گا. حضرت اویس قرنی مدینے میں پہنچے، نبی کے دروازے پر پہنچے. اب کہنے لگے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. صحابہ کا انداز دیکھو. اور آقا جاتے تھے دروازے پہ کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اگر اب بھی جواب نہ ہے تو واپس.